بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی غار والوں کی کہانی۔ تین ایسے دوستوں کی کہانی جو ایک غار میں پھنس جاتے ہیں۔ غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ان کو نجات کیسے ملتی ہے؟ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان تنگ سا ٹیڑھا راستہ تھا۔ گھنگھور گھٹاؤں اور بادلوں نے دن کو تاریک رات میں تبدیل کر دیا تھا۔ بادل گرج اور کڑک رہے تھے، بجلیاں گونج رہی تھیں اور موسلادھار بارش برس رہی تھی۔ تین آدمی اس دوران پہاڑی ڈھلوان سے اتر کر وادیوں کی طرف جا رہے تھے۔ بادلوں کی گرج اور کڑک سے خوفزدہ ہو کر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ دو آدمی تو ڈوبنے کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور تیسرا آدمی کچھ سوچتا ہوا تیز تیز چل رہا تھا۔ سعد، فاروق، پیچھے مڑ کر کیا دیکھتے ہو؟ تیز دوڑو تاکہ محفوظ ٹھکانے میں پناہ حاصل کریں۔ فاروق تھوڑی دیر سوچ کر، ہمارا ساتھی سعود پیچھے رہ گیا ہے۔ سعد، وہ کیا کر رہا ہے؟ بہت سست آدمی ہے، چھوڑو اسے اور اپنی جان کی فکر کرو۔ فاروق سعد بھائی سے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھی کو راستے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ بلند آواز سے سعود، ارے سعود! سعود دور سے آواز سنائی دیتی ہے، فاروق بھائی کیا بات ہے؟ فاروق، ارے کہاں کھو گیا ہے؟ بھاگ اور ہمارے ساتھ مل جا۔ سعود، ذرا ٹھہرو میں آیا۔ سعد، ٹھہرو، وہ بھی آتا ہے، بیچارہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ سعود ہانپتے ہوئے، ساتھیوں، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ سعد، خوب رائے دی، سیلابی ریلا آئے اور ہمیں غرق کر دے۔ صاحب، تو ہمیں غرق کرنا چاہتا ہے؟ سعود، نہیں، بلکہ تو ہمیں راستے میں ڈبونا چاہتا ہے۔ بھلا ہم اس ہنگامی صورتحال میں کس طرح سیلابی ریلے سے بھاگ کر نکل سکتے ہیں؟ البتہ کسی تدبیر سے بچ ضرور سکتے ہیں۔ سعد، کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سعود بولا، اس طرح کہ ہم پہاڑ کے دامن میں غار کے اندر پناہ حاصل کریں۔ سیلابی ریلا فراٹے بھرتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ فاروق بولا، ہائے اللہ، آواز تو سنو، سیلابی ریلا آ گیا ہے۔ سعود بولا، جلدی کرو، غار کے اندر چلو، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ سعد، بھائی یہ چٹان جو غار کے دہانے پر لڑکتی معلوم ہوتی ہے۔ سعود، تو پھر کیا ہے؟ سعد بولا، تمہیں خوف نہیں آتا؟ اگر یہ گر پڑی تو غار کا منہ بند ہو جائے گا اور ہم زندہ درگور ہو جائیں گے۔ سعود، صدیوں سے یہ چٹان یوں ہی کھڑی ہے، اسے کوئی آج ہی گرنا ہے کیا؟ سعد، کیا ضمانت ہے کہ آج بھی نہ گرے اور ویسے ہی کھڑی رہے؟ سعود بولا مذاق اڑاتے ہوئے، چلو سب ختم ہو جائیں گے نا اور تیری رفاقت سے جان چھوٹ جائے گی۔ فاروق بولا، یہ جان بچانے کا وقت ہے، جھگڑے کا نہیں۔ بحث ختم کرو، اللہ بہتر کرے گا، چلو غار میں چلتے ہیں۔ تینوں تیزی سے اوپر چڑھ کر غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے منہ کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلاب کی گڑگڑاہٹ بڑھ رہی تھی۔ سعود بولا، ہاں بھائی سعد، کتنا اچھا ہوا، اگر ہم تیری مان لیتے تو اس خوفناک سیلاب میں ڈوب مرتے۔ سعد، اگر یہ چٹان غار کے دہانے پر گر پڑی تو؟ سعود تمسخرانہ انداز میں، تب ہم تیری رائے درست مان لیں گے۔ فاروق بولا، افسوس ہے تم لوگوں پر، اللہ کا ذکر کرو اور دعا مانگو کہ اللہ خیر کرے اور انجام بخیر ہو، بحث کیوں کرتے ہو؟ غار کے دہانے کی طرف سے تھر تھراہٹ سنائی دی۔ فاروق بولا، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سعد، چٹان لڑک رہی ہے۔ سعود بولا، یا اللہ خیر۔ سعد بولا، چٹان کو غار کے دہانے پر دھڑام سے گرتے دیکھ کر
آئی یہ تو واقعی گر پڑی۔ غار کا منہ بند ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی اور اندر گھپ اندھیرا چھا گیا، اور یہ تینوں دوست غار کے اندر دب گئے اور بند ہو گئے۔ فاروق بولا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعد بولا، کیا میں نے خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکتی نظر آ رہی ہے؟ سعود، تمہاری غلط تدبیر نے ہم کو یہاں پر پھنسا دیا ہے، کوئی تدبیر کرو اب نکلنے کی۔ سعود بولا، اگر صورتحال یوں ہی رہی تو ہلاکت یقینی ہے۔ سعد بولا، اور اب کیا غیر یقینی ہے؟ سعود، یہ تیری نحوست ہے، تو نہیں نحوست پھیلائی تھی کہ کہیں گر نہ پڑے۔ سعود، تو کیا اسے میری نحوست نے اکھاڑا ہے؟ سعد بولا، تو کیا اسے میری نحوست نے اکھاڑا ہے؟ سعود، ہاں۔ فاروق بولا، بھائیو یہ بحث و تکرار بند کرو، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم پر اسی جھگڑے کی شامت پڑ گئی ہے۔ سعد، مجھے نشانہ بنانے کا کوئی حق نہیں، یہ شامت یقیناً کسی دوسرے کی وجہ سے پڑی ہے۔ فاروق بولا، سعد، اللہ کے لیے بحث کو ختم کرو۔ سعود چٹان دھکیلتے ہوئے، میں کوئی چارہ کر رہا ہوں۔ سعد بولا، زور لگاؤ، تمہارے دھکیلنے کی کسر تھی۔ سعود، مذاق کیوں کرتے ہو؟ سعد بولا، یہ مذاق والا کام نہیں تو اور کیا کر رہے ہو؟ اس چٹان کو 100 آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے، ہم 3 کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ فاروق، سعود ادھر آؤ اور میرے پاس بیٹھو، اگر اللہ پاک نے رحم نہ فرمایا تو ہلاکت یقینی ہے۔ سعد، اپنا ہاتھ ادھر کرو۔ سعد، یہ میرا ہاتھ ہے۔ فاروق، سعد کا ہاتھ سعود کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے، پہلے مصافحہ کرو اور باہم ایک دوسرے سے معافی مانگو، کیونکہ ناچاگی کے ہوتے ہوئے اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ سعد، مجھے معاف کر دو سعود۔ سعود بولا، میں نے معاف کیا، سعد تم بھی مجھے معاف کر دو۔ فاروق، الحمدللہ، میری سنو، میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے کسی نیک عمل کو یاد کریں اور اس کے بعد اللہ کو پکاریں۔ سعد بولا، فاروق بھائی، تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، اس لیے پہلے تم کوئی نیک عمل پیش کرو۔ فاروق بولا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے، میں تو انتہائی گنہگار قسم کا آدمی ہوں، میرے پلے سوائے اس عمل کے کوئی عمل نہیں کہ میں بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ سعود بولا، فاروق بھائی بیان کرو، بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کرنا بڑا نیک عمل ہے۔ فاروق بولا، میری عادت تھی کہ میں روزانہ بکریاں چراتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا، بکریوں کا دودھ دھو کر پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک روز میں بکریاں چراتا چراتا بہت دور نکل گیا اور رات گئے واپس آیا تو مجھے میری بیوی بھوک سے نڈھال ملی۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا، سامنے بیوی تھی جو پوچھتی ہے، فاروق آج کہاں چلے گئے تھے؟ میں بولا، آج بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا تھا، میرے والدین کہاں ہیں؟ بیوی بولی، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ میں بولا، ہائے افسوس، بغیر کھانا کھانے سو گئے۔ بیوی بولی، لاؤ دودھ دو مجھے، بچے رو رو کر بدحال ہو چکے ہیں۔ میں بولا، اللہ کی نیک بندی والدین کو پلائے بغیر ہی نہیں، ہرگز نہیں۔ بیوی بولی، وہ تو سو چکے ہیں جبکہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، پہلے بچوں کو پلا لو، جب وہ جاگیں گے تو پھر انہیں پلا دینا۔ میں بولا، نہیں، ایسا نہیں کروں گا، تو پھر انہیں جگا کر پلا دو۔ فاروق بولا، میں ان کی نیند کیوں خراب کروں؟ بیوی بولی، پھر کیا کرو گے؟ کھڑا رہتا ہوں، جب از خود جاگیں گے تو پلا لوں گا۔ بیوی، تو بچوں کا کیا کروں؟ فاروق بولا، انہیں بہلاؤ تاکہ وہ سو جائیں۔ سعود بولا، پھر تیرے والدین کب جاگے؟ فاروق نے جواب دیا، جب صبح ہو گئی۔ سعد بولا، تو ساری رات دودھ لے کر کھڑا رہا؟ فاروق، ہاں، اور بچے میرے قدموں میں روتے روتے سو گئے۔ سعود، پھر تو نے والدین کو دودھ پلا کر ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہوگا؟ فاروق، جی ہاں۔ سعود، یار، ایسی خدمت تو کبھی نہ سنی اور کبھی نہ دیکھی، مبارک ہو، آفرین ہو تجھ پر۔
فاروق آنسو بہاتا ہوا اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل خالصتاً تیری خوشنودی کی خاطر تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اتنے میں سعد بولا، دیکھو سعود، چٹان ذرا سی سرک گئی اور روشنی اندر آ گئی ہے۔ سعود، میرے اللہ کریم تیرا شکر ہے۔ سعود، لیکن ہم باہر ابھی نہیں نکل سکتے کیونکہ سوراخ اب بھی بہت تنگ ہے۔ فاروق، اب آپ کی باری ہے میرے دوستو، تم میں سے بھی کوئی ایسا عمل یاد کرو جو زندگی کے کسی حصے میں فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے تم لوگوں نے کیا ہو۔ سعود بولا، سعد بھائی، تم بھی کوئی نیک عمل پیش کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ سعد، نہیں بھائی سعود، میرے پلے کوئی ایسا عمل نہیں جو بارگاہ الہی میں پیش کروں، لہٰذا تم ہی کوئی نیکی یاد کرو۔ سعود بولا، نہیں، بلکہ تم ہی کوئی نیک عمل پیش کرو اور چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کوئی بھی نیکی یاد کرو اور اسے حقیر نہ جانو، اللہ کسی نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھتا۔ سعد بولا، ایک بات یاد آ گئی ہے، جو نیکی تو نہیں بلکہ برائی سے بچاؤ ہے، لیکن بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ فاروق بولا، افسوس ہے تجھ پر، تجھے پتا نہیں کہ برائی سے بچنا بھی نیکی ہے، شرم کس بات کی؟ سعد بولا، اس کے تذکرے سے میری قریبی عزیزہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ فاروق بولا، ہمارا وعدہ رہا، ہم اس بات کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کریں گے۔ سعد نے اپنا قصہ بیان کیا، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بیان سے باہر ہے، لیکن میں تنگ دست اور فقیر انسان تھا۔ میری ناداری کی وجہ سے میرے چچا نے مجھے اس کا رشتہ نہ دیا، لیکن اس کی محبت میرے رگ رگ میں بس گئی تھی، چنانچہ میں نے حصول مراد کے لیے خوب محنت کی، حتیٰ کہ میں اپنی بستی کا دولت مند شخص بن گیا۔ ایک روز مجھے شیطان نے ورغلایا، میں نے اسے روپے پیسے کا لالچ دے کر گناہ کی دعوت دی جو اس نے ٹھکرا دی۔ البتہ ایک سال اسے قحط سالی اور فاقہ کشی نے گھیر لیا اور وہ میرے پاس امداد کے لیے آئی۔ میں بولا، مرحبا میری محبوبہ، سنائیے کیسے آنا ہوا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ چچا زاد کی محبت کھینچ لائی ہوگی، آئیے اپنے شایہ نشان نرم و نازک قالین پر تشریف رکھیے۔ وہ بولی، گھریلو حالات بہت خراب ہیں، چند دینار چاہیے جن سے ضرورت پوری ہو جائے۔ میں بولا، لذت وصال کا وعدہ بھی کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں، اگر تو اس پر اصرار کرتا ہے تو۔ میں نے 60 دینار کہے تھے، لیکن اب 120 دینار دوں گا، مزید درکار ہوں تو بتاؤ۔ وہ بولی، نہیں، اتنے ہی کافی ہیں۔ میں نے دیناروں کی تھیلی پکڑاتے ہوئے، اے میری عرصہ دراز کی آرزو، یہ لو تھیلی۔ خاتون نے جواب دیا، اللہ تجھے خوش رکھے، تیری اس نیکی سے میری اولاد اور میرے شوہر کی زندگی بچ جائے گی۔ میں بولا، برائے مہربانی میرے سامنے اپنے شوہر کا ذکر نہ کرو۔ خاتون بولی، افسوس ہے چچا زاد، اگر تجھے اس کے نام سے غیرت آتی ہے تو کیا اسے یہ دینار دیکھ کر غیرت نہ آئے گی؟ میں بولا، کیا اس نے اجازت دی تھی؟ خاتون بولی، ہاں، اور اس وقت وہ رو رہا تھا کیونکہ بچے فاقے سے مر رہے تھے۔ سعد کا رنگ پیلا پڑ گیا، مغلوب شہوت ہو کر اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ یہ روپے میں واپس نہیں لوں گا، آؤ میرے پاس تاکہ تھوڑی سی لذت حاصل کروں۔ بیچاری خاتون اس کی آرزو پوری کرنے کی حامی بھر کر رونے اور لرزنے لگی۔ سعد بولا، روتی اور کپ کپاتی کیوں ہو؟ خاتون بولی، اللہ کے خوف سے، اور تو بھی اللہ سے ڈر اور میری مجبوری پر ترس کھا اور حرام کاری سے بچ اور مجھے بھی بچا۔ سعد بولا، تو مجبوری کی حالت میں اللہ کو خوف کر رہی ہے؟ ان اللہ، میرے جیسا بدبخت بھلا کون ہوگا جو اس حال میں بھی اللہ سے نہ ڈرے؟ اٹھ جا، میں تیرے کپڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ خاتون بولی، پھر یہ دینار واپس لے لو۔ سعد نے جواب دیا، کیوں؟ جاؤ یہ بھی لے جاؤ، میں نے یہ دینار تمہیں اللہ کے لیے بخش دیے ہیں۔ خاتون بولی، میرا خاوند تو سمجھے گا کہ سعد چھوڑے اس بات کو، مجھے تیرے خاوند کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اسے یقین دلانا کہ اللہ نے تیری عزت کو سلامت رکھا ہے۔ سعود بولا، اور پھر وہ تیرا مال لے گئی؟ سعد،
ہاں، اور اس وقت میرا دل آتش شوق سے پگھل رہا تھا۔ سعد نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے فقط تیرے خوف سے اسے چھوڑ دیا تھا اور دینار بھی اسے بخش دیے تھے، تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹا دے اور ہمیں نجات دے دے۔ سعود بولا، فاروق ذرا ادھر دیکھنا، چٹان سرک پڑی ہے۔ سعد تجھے مبارک ہو فاروق، اللہ کریم تیرا شکر ہے۔ سعود، اب تو آسمان بھی نظر آنے لگا ہے، البتہ آدمی یہاں سے نہیں نکل سکتا کیونکہ جگہ بھی بہت تنگ ہے، اللہ کرے کہ چٹان مزید کچھ سرک جائے۔ سعد بولا، سعود بھائی اب آپ کی باری ہے۔ فاروق، ہاں سعود بھائی اب تیری باری ہے۔ سعود بولا، میرا ایک عمل ہے جو میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ کسی سے بیان نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ وہ عمل پوشیدہ ہی رہے۔ سعد، نہیں بھائی ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے عمل کو ضرور بیان کرو۔ دیکھتے نہیں ہو کتنی بڑی مصیبت ہے، اگر تو اس کو یاد کر کے دعا نہ مانگے تو ہم اس مصیبت سے نجات کیسے پائیں گے؟ سعود بولا، میں کسی دور میں کاشتکاری کرتا تھا، میں نے اپنے کام کے لیے چند مزدور رکھے جنہوں نے سارا دن کام کیا۔ جب شام ہوئی تو میں نے مزدوروں کو مزدوری دے کر رخصت کر دیا، مگر ایک مزدور کے ساتھ تلخ کلامی کر بیٹھا جو مجھ سے ناراض ہو کر بغیر مزدوری لے کر چلا گیا۔ بعد میں مجھے اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی، میں اس کی تلاش میں نکل پڑا لیکن وہ نہ مل سکا۔ میں نے اس کی مزدوری کو اپنی تجارت میں شامل کر لیا، اس نیت سے کہ وہ جب بھی ملا اس کا حصہ اسے واپس لوٹا دوں گا اور اپنا قصور معاف کراؤں گا۔ اس تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور میرے ساتھ ساتھ اس کا بھی مال بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے کسی مصیبت نے گھیر لیا اور وہ خود ہی اپنی سابقہ مزدوری لینے کے لیے میرے پاس دوبارہ آ گیا۔ اس کا نام سلیمان تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سعود کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ سعود، تو کون ہے؟ تو سلیمان نہیں ہے؟ سلیمان بولا، ہاں میں سلیمان ہوں یار، تجھے میرا نام ابھی تک یاد ہے؟ سعود، بھائی تو اتنی دیر کہاں رہا؟ میں تجھے تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ سلیمان بولا، میری مزدوری مجھے واپس دے دیجئے، میں مصیبت کا مارا دوبارہ آیا ہوں۔ تھوڑی سی رقم کے حصول کے لیے لمبی مدت کے بعد اپنے حق کا سوال کرنا نامناسب محسوس کرتا تھا، لیکن مجبوریاں بہت تھیں اس لیے آ گیا ہوں۔ سعود بولا، یہ گائیں بکریاں اور چرواہے دیکھ رہے ہو؟ ہاں سعود، آپ تو بہت امیر ہو گئے ہو۔ سعود، یہ سب مال تیرا ہے جسے میں امانت سمجھ کر سنبھالتا رہا ہوں، یہ لے جاؤ اور مجھے اپنی اس امانت کے بوجھ سے سبکدوش کر دو۔ سلیمان بولا، مذاق نہ کرو سعود بھائی، میں مصیبتوں کا ستایا ہوا ہوں۔ سعود بولا، اللہ کی قسم مذاق نہیں، بلکہ یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ سلیمان بولا، کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ سعود، بالکل سچ ہے، مجھے اللہ کی قسم۔ سلیمان بولا، یار تو کس قدر دیانتدار آدمی ہے، آدھا خود رکھ لو۔ سعود، نہیں سلیمان، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت کرے۔ سلیمان، شاید تجھے ضرورت پڑ جائے۔ سعود، افسوس ہے سلیمان، اگر اللہ تعالیٰ مجھے محتاج کر دیتا تو میں کس طرح آپ کے مال کی حفاظت کرتا۔ اب غار کی طرف آتے ہیں۔ سعد بولا، اور پھر وہ سب بکریاں اور گائیں لے گیا؟ سعود نے جواب دیا، ہاں، اور مجھ سے میری بیوی مہینہ بھر ناراض رہی کہ تو نے سلیمان سے آدھا مال کیوں نہ لے لیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کشائش اور فراوانی بخشنے والا ہے۔ فاروق بولا، بھائی آپ کا عمل تو ہمارے عمل سے بڑھ گیا، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کی برکت سے مصیبت کو دور کر دے۔ سعود نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کی خاطر کیا تھا تو اس سینکڑوں من وزنی چٹان کو غار کے تہانے سے ہٹا دے۔ سعد بولا خوشی سے چلاتے ہوئے، دیکھو چٹان ہٹ گئی اور راستہ بن گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ فاروق بولا، اللہ کریم تیرا بہت بہت شکر ہے، یہ جو تو نے ہمیں زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔
تینوں خوشی سے اچھلتے ہوئے باہر آ کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے اور خوشی خوشی اپنی بستیوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ محترم ناظرین، کہانی کا حاصل سبق یہ ہے کہ تو مہربانی کر عرش زمیں پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ انسان کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی انسان کو کسی نہ کسی وقت بہت بڑی مصیبت سے نجات دلا دیتی ہے۔